الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. والدین پابند ہیں اپنے اولادوں کی تربیت کے، والدین پابند ہیں اپنی باتوں کو سمجھانے کے، خیر کی باتیں بتلانے کے، بری باتوں سے روکنے. کیا سمجھائیں، کن باتوں کی تلقین کریں، کن باتوں سے منع کریں. رب العالمین جو ارحم الراحمین ہے، انہوں نے اولاد کی تربیت کا پابند کرنے کے بعد ہم انسانوں کو اندھیروں میں نہیں چھوڑا، ہماری مکمل رہنمائی فرمائی ہے کہ ہم اولاد کی تربیت کیسے کریں، ان کو کن باتوں کا حکم دیں، کن باتوں سے منع کریں. اس سلسلے میں رب العالمین نے ہمیں کتنے ہی طریقوں سے رہنمائی فرمائی. انہی میں سے ایک طریقہ کہ اللہ کے ہاں جو پسندیدہ لوگ تھے، انہوں نے اپنی اولادوں کو جن باتوں کا حکم دیا انہیں بیان فرما دیا، جن باتوں سے روکا ان کی خبر دے دی کہ اے لوگوں، اگر تم اس بارے میں رہنمائی چاہتے ہو کہ اولاد کو کیا سمجھائیں، کن باتوں سے روکیں، تو سنو، یہ میرے پسندیدہ بندے، انہوں نے ان باتوں کا حکم دیا، ان باتوں سے روکا. اب اس کے بعد میرے اور آپ کے لیے کوئی بہانہ رہ جاتا؟ آج کے سبق میں اللہ مالک کی توفیق سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے لقمان، جن کے بارے میں اللہ کی گواہی ہے کہ انہوں نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی، اور قرآن پاک کی ایک سورت کا نام ان کے نام پر سورہ لقمان ٹھہرا. تو اللہ پاک نے ان کی اپنے بیٹے کے لیے 10 نصیحت کی باتوں کو سورہ لقمان میں جمع فرما دیا کہ قیامت تک آنے والے لوگ ان سے رہنمائی لیں اور اپنی اولادوں کو حکم دیتے ہوئے، روکتے ہوئے ان کی حکم دی ہوئی باتوں کا حکم دیں، اور انہوں نے جن باتوں سے روکا ان سے روکے. آئیے اللہ مالک کی توفیق سے اپنے اپنے فائدے کے لیے ایک ایک کر کے انتہائی اختصار سے ان باتوں کو سنتے سمجھتے اور اللہ کی توفیق سے یاد کرتے ہوئے یہ عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ الرحمن ہم نے اپنی اولادوں کو انہی باتوں کا حکم دینا ہے، نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ. آیت شریفہ نمبر 13 سے بات شروع کرتے ہیں. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے. یا بنیا، ایک ایک بات میں کتنی گہرائیاں ہیں، لیکن میں ان کو چھوڑ کے چلوں گا کہ ایک بات کو اگر پکڑا جائے تو اثر تک بات کرنے کے لیے وہی کافی ہے. اختصار سے چلتے ہیں. یا بنیا، اے میرے چھوٹے سے بیٹے، مراد اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کر. ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو نصیحت نمبر 1 کیا ٹھہری کہ اپنے بیٹے کو اللہ کا ساجی، شریک، ہمسر
ند مثال پارٹنر بنانے سے منع فرمایا، اور یہ تمام نصیحتوں کی جڑ ہے، تمام نصیحتوں کی جڑ ہے۔ کیوں؟ اس کے بغیر کوئی بظاہر نیکی نیکی بنتی ہے۔ پہاڑوں کے برابر کوئی نیکیاں کرے، اگر شرک ہے بیکار ہے۔ اور اس کے بعد آیت شریفہ نمبر 16 ہے، درمیان میں جو باتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے سمجھائی۔ آیت شریفہ نمبر 16، یا بنیا، اے میرے چھوٹے سے بیٹے، مراد اے میرے پیارے بیٹے، انہا یقیناً بات یہ ہے، تحجی قرآن شریف، انہا یقیناً بات یہ ہے، ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر رائی کے برابر، اگر رائی کے برابر کوئی چیز ہو، فتکن فی صخرۃ، تو وہ کسی چٹان کے اندر ہو، او فی السماوات، یا آسمانوں میں ہو، او فی الارض، یا زمین میں ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو لے آئیں گے۔ ان اللہ لطیف خبیر، یقیناً اللہ تعالی نہایت باریک بھی اور خوب آگاہ ہے۔ توجہ فرمائیے، اگر یہ بات میری اولاد کے دلوں میں آ جائے، برائی کے قریب جا سکتے ہیں۔ خوب توجہ کریں کہ اللہ پاک کے ہر چیز کو جاننے کا علم جب اولاد کے دلوں میں آ جائے، دائیں بائیں ہوں گے، والدین ہیں کہ نہیں، اپنے جاننے والے ہیں کہ نہیں، سفر ہے حضر ہے، جلوت ہے خلوت ہے، رات ہے دن ہے، اجالا ہے تاریکی ہے، معاملہ کس سے ہے؟ عرش والے رب۔ اور وہ کون ہے؟ چٹان کے اندر رائی کے برابر چیز ہے، آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے، صرف جانتے ہی نہیں روز قیامت لے کیا ہے۔ اور یہاں یہ نوٹ فرمائیے، یہاں تک جو بات ہے، دو باتیں فرمائیں اور دونوں کا تعلق رب العالمین کی ذات اور صفات سے ہے۔ شرک کہ اللہ کا کوئی ساتھی نہیں، اور دوسرا حسنین جی قرآن شریف دعا، اور دوسرا کہ اللہ تعالی ہر چیز کو آپ یہ بولے ان کے گھر، دوسرا اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اچھی طرح نوٹ فرمائیے، پہلے اللہ سے نفی کی گئی کہ اللہ کا کوئی ساجی نہیں، پھر اللہ کے ہر چیز کو جاننے کا ذکر ہے۔ اللہ کی پہلی صفت سلبی ہے کہ اللہ کا ساتھی ہونا یہ اللہ کے لیے، اور دوسری بات کہ اللہ کا ہر چیز کو جاننا یہ اللہ کے لیے صفت کا وجود ہے۔ اور جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں، سبحان اللہ، تو ذوالجلال والاکرام کا معنی حاصل ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو اللہ کی شایان شان نہیں، اس کی نفی، اور جو چیز اللہ کی شان کے مطابق ہے اس کا اثبات۔
تو اپنے بیٹے کو نصیحت کا آغاز کس سے کیا؟ رب العالمین کی ذات کے جاننے پہچاننے کا۔ اور میرے ساتھ غور فرمائیے، یہ تربیت کی بنیاد ہے۔ پھر سنیے، تربیت کی جان ہے۔ اولادوں کی تربیت کرتے رہیں، اگر ان میں یہ بات نہیں رب العالمین کو پہچاننا، ہر جگہ بھٹک سکتے ہیں، لیکن جب رب العالمین کو پہچان لیں گے تو پھر بھٹکنا انشاءاللہ الرحمن اس کے دروازے بند ہو جائے۔ آگے چلیے، تیسری صفت، یا بنی اقم الصلاۃ۔ صرف عقیدہ کی درستگی کافی نہیں۔ حسین جی پھر تکلیف کرو، انکل کبھی قراشی، صرف عقیدہ کی، میری طرف توجہ فرمائیے، صرف عقیدہ کی اصلاح کافی نہیں، اس کے ساتھ کیا ہے؟ عمل بھی ہے۔ پہلی دونوں آیات میں کیا تھا ڈاکٹر صاحب؟ عقیدہ کی اصلاح اللہ رب العالمین کے بارے میں۔ اب کیا ہے؟ عمل بھی کرو۔ عقیدہ ٹھیک کر لیا بیٹھ کے، یہ میرا عقیدہ بڑا ٹھیک ہے، نہ کافی ہے۔ اقیم الصلاۃ، اب عبادت کرو، اور عبادت میں نمبر 1 کیا ہے؟ نماز کا ہمیشہ باقاعدگی سے اس کے اوقات میں صحیح طریقے سے قائم کر۔ کتنی صفات ہو گئی؟ 3۔ نمبر 4، عقیدے کو ٹھیک کیا، عبادت کو قائم کیا، بس کافی ہے نہیں۔ نمبر 4، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، جو خیر اللہ نے تجھے دی ہے لوگوں تک پہنچا۔ توجہ فرمائیے، خیر پہ آنا یہ کافی نہیں، اس کے بعد کیا ہے میجر صاحب؟ خیر کو پہنچانا۔ اور اس میں میرا اور خیر پہنچانے والے کا فائدہ کیسے؟ جب میں خیر کی دعوت دوں گا، خود خیر پر پابندی کے امکانات روشن ہو جائیں گے۔ دوسری بات، جب میرے گرد و پیش میں خیر آئے گی مسٹر صاحب، تو خیر پر چلنا آسان ہوگا یا مشکل ہوگا؟ جب میں نے دعوت دی، گرد و پیش میں خیر آئی، تو خیر پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ اور یہاں بھی نہیں رکنا، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، صرف خیر کافی نہیں، بدی سے روک۔ خیر بڑی زیادہ ہے، ساتھ بدی ہے، بدی کھا جائے۔ بالٹی دودھ کی ایک چھٹانک، ایک اونس گندگی کا بالٹی کا ستیہ ناش کرے گا کہ نہیں؟ صرف خیر کا عام کرنا کافی نہیں، اس کے ساتھ کیا ہے؟ بدی کا مٹانا، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بدی سے روک۔ نمبر 6، اب جب خیر کا حکم دو گے، بدی سے روکو گے، تو لوگ چھوڑیں گے تو نہیں، لوگ تو گلے پڑیں گے۔ تو کیا کرنا ہے؟ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، پھر جو مصیبت آئے اس پر صبر کر۔ اگر لوگوں کو خیر کا حکم دے کر، بدی سے روک کر آپے سے باہر ہونا ہے، گالی گلوچ پہ آنا ہے، ہاتھا پائی پہ آنا ہے، تو اس خیر کا حکم دینے اور بدی کے روکنے سے جن میں جو خیر ہے، اس لڑائی جھگڑے سے نقصان زیادہ ہو۔ تو چھٹی بات کیا ہے؟ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، خیر کا حکم دیتے ہوئے، بدی سے روکتے ہوئے جو مصیبت آئے اس پہ صبر کر۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بیٹا یہ باتیں جو سمجھا رہا ہوں یہ ہمت کے کام ہے۔ اب ساتویں بات دیکھیے، وَلَا تُسَعِّرْ،
خدک للناس، اللہ اکبر، عقیدہ ٹھیک کر لیا، میرے بھائی توجہ کریں، عقیدہ ٹھیک کر لیا، عبادت ٹھیک کر لی، امر بالمعروف نہی عن المنکر ٹھیک کر لیا، بدخلق، ماں سے بات کرے، باپ سے کرے، بیوی سے کرے، کھانے کو پڑے، ساتھی سے کرے، بدتمیز، یہ دین ہے؟ یہ اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے؟ بالکل نہیں۔ سبحان اللہ، لقمان حکیم بنے تو ویسے نہیں بن۔ دیکھیے، پہلے اعتقاد، پھر عبادت، اور عبادت کے ساتھ دوسروں کو خیر کا حکم دینا۔ اب تیسری بات کیا ہے؟ کہا جی اخلاق کا خیال رکھنا۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے اپنے رخسار کو پھلانا۔ ایسے ہیں بدبخت کے بات کرتے ہیں جیسے پھونک چڑھی ہوئی ہے، ایسے نہ کر۔ اگر اللہ نے کچھ احسان کیا تو کیا ہوا؟ جو اللہ پھونک چڑھا سکتے ہیں وہ نکال نہیں سکتے، جو غبارے میں ہوا بھر سکتا ہے وہ نکال نہیں سکتا۔ ہوا بھرنا مشکل ہے یا پنکچر کرنا مشکل ہے؟ اللہ پنکچر نہیں کر سکتا۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے اپنے رخساروں کو پھلانے۔ نمبر 8، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر کے اترا کے نہ چل۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو اندر سے بڑا سمجھتا ہے یا لوگوں پر فخر کرتا ہے، اللہ کو وہ پسند ہے۔ چلو چھٹی کر۔ 9ویں بات، وقصد فی مشیک، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر۔ دولت کے انبار ہیں، اب معاشرے کی یہ مصیبت نہ بن جا۔ فضول خرچی اتنی ہو رہی ہے کہ دیکھنے والوں کا بھی ستیہ ناش ہو جائے۔ شادی ہو رہی ہے، گھروں میں جنازے کی کیفیت ہے کہ ہم کیا کریں۔ وقصد فی مشیک، خوشی میں، غمی میں، بیماری میں، صحت میں، ہر حالت میں درمیانی چال۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، نمبر 10 اور یہ آخری نصیحت ہے حضرت لقمان کی، اپنی آواز کو پست رکھ۔ کیا متکبر لوگوں کا یہ شیوا نہیں؟ جب بات کرتے ہیں قصداً زور لگا کے، تاکہ پتہ چل جائے کہ شیخ صاحب، خان صاحب، رانا صاحب، فلاں صاحب آئے ہوئے۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھ۔ اونچی آواز تو خوبی کی بات ہے، اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، گدھے کی آواز پست ہے یا اونچی ہے؟ تو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ بات ختم ہو رہی ہے۔ 10 باتوں کی اپنے بیٹے کو تاکید کی۔ 2 کا تعلق عقیدے سے، 4 کا تعلق عمل سے، اور 4 کا تعلق اخلاق سے۔ عقیدے کے متعلق اللہ کا شریک نہیں بنانا۔ نمبر 2، اللہ کے علم، ان کی آگاہی کا یقین رکھنا۔ عبادات کی بات، عمل کی بات، نماز کو قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور اگر نیکی کا حکم دیتے ہوئے بدی سے روکتے ہوئے مصیبت آئے اس پر صبر کرنا۔ اخلاق کی بات، اپنی رخساروں کو پھلانا نہیں، زمین میں اکڑ کے چلنا نہیں، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرنی ہے، اور اپنی آواز کو بے جا تکلف سے، غرور سے
اونچا نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ 10 باتیں ہم سب کو نصیب فرمائے اور اپنی اولادوں کی ان 10 باتوں کی روشنی میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہماری مجلس کو مبارک بنا, اے اللہ ہماری مجلس کو مبارک بنا, کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرما. بیٹھتے لے لیں گے آپ سے, تشریف رکھیے. اے اللہ ہمارے کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرما. اے اللہ ہماری بیماریوں پریشانیوں اور دکھوں کو اپنی رحمت سے دور فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما. اے اللہ مرد عورتیں بوڑھے بچے جوان جو بیمار ہیں شفا عطا فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں خیر فرما, خیر فرما, خیر فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ یقیناً جو پریشانیاں, جو بیماریاں, جو غم, جو دکھ ہم پہ آئے ہیں, ہمارے گھروں میں آئے ہیں, رب ذو جلال آپ کی قسم ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے, لیکن کتاب و سنت بھرا پڑا ہے کہ آپ گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہماری بیماریاں, ہمارے گھروں کی بیماریاں اپنی رحمت سے دور فرما, پریشانیوں سے نجات فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کا دورہ فرما, تقوی کی بہار لا. اے اللہ پاکیزگی کا دورہ فرما, بے حیائی کا نام و نشان مٹا. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گھروں میں اطمینان و سکون لا, سکھ لا, چین لا, اطمینان لا, تغمبری لا, خیر لا, سعادت لا. اے اللہ ہمارے گھروں کو نحوست سے پاک فرما, بیماریوں سے پاک فرما, پریشانیوں کو دور فرما, بے حیائی سے صاف اور پاک فرما. اے اللہ ہمارے معاشرے میں پاکیزگی کا دورہ فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاک کی پورے عالم اسلام کی خیر فرمائی. اے اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے, ظالموں کو نیست و نابود فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین. آمین یا رب العالمین.